بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا علامات قیامت کا کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ ان میں سے 45 چیزوں کا بیان، 45 علامات اور 45 نشانیاں کا بیان ہو چکا تھا۔ 46ویں علامت اور نشانی ہے وَحُلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی جائے گی، کہ مسلمان ہو کر کے اللہ کے علاوہ دوسری چیز کی قسم کھائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، مالک الملک ہے۔ اللہ کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ تو خود خالق ہے۔ وہ تو مخلوقی کی قسم کھائے گا، والتین والزیتون لا اقسم بہذا البلد والفجر وليال عشر والعصر، تو اللہ تعالیٰ تو مخلوقی کی قسم کھائیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، یا اللہ کے جو صفاتی نام ہیں جیسے رب ذوالجلال، رب العالمین، رب الکعبہ، فزت و رب الکعبہ صحابہ قسم کھاتے تھے، تو یا تو وہ قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کا قسم کھانا حرام ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبے میں ابھی ترمذی کی روایت پڑھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کا قسم کھائے اس نے شرک کیا۔ اس زمانے میں لوگ قسم دلواتے ہیں، تیری قسم، میری قسم، باپ قسم، ماں قسم، بھائی قسم، تیرے سر کی قسم۔ اور جب میں پڑھتا تھا اس وقت چھوٹا ہی سے تھا، ایک مسلمان ڈرائیور کو دیکھا کہ ہینڈل پکڑ کر کے کہہ رہا وشوکرما کی قسم ایسا میں نے نہیں کیا۔ تو یہ سب قیامت کی علامت ہے، جہالت کی بات ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ مشرک اور کافر تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے یہ، کہ جس طرح لوگ بولتے کہ ارے یار یہ مرد کا کام نہیں، یہ تو عورتوں والا کام ہے۔ تو مراد یہ نہیں کہ وہ آدمی مرد سے عورت بن گیا اور اس کا اعضا مرد والا سے بدل کر کے عورت والا بن جائے۔ مراد یہ ہے کہ یہ مرد کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے من اقسم باللات والعزی فلیقل لا الہ الا اللہ، کہ جو آدمی لات اور عزیٰ یعنی غیر مسلمین کے معبود کی قسم کھائے وہ لا الہ الا اللہ کہے، یعنی یہ بالکل حرام ہے۔ جس طرح شراب جوا حرام ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔
اور جھوٹی قسم کھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کہ بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں۔ یمین کے معنی آتے ہیں طاقت کے۔ داہنا کو یمین اسی لیے کہتی ہیں کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے مقابلے میں طاقتور ہوتا ہے، اور قسم کو یمین اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی قسم کھا کر کے اپنی بات کو طاقتور کر دیتا ہے کہ اب میں ایسا کام کروں گا یا ایسا کام نہیں کروں گا۔ جیسے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہ بالا کوٹ کے میدان میں ایک سکھ نے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک اللہ کی قسم، جب تک کہ تجھے قتل نہیں کروں گا میں نہیں مروں گا۔ پیچھے سے ایک آدمی نے گردن اڑا دیا، بغیر گردن کے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پکڑے اور جا کر کے اس کی گردن مارے، پھر جا کر کے ان کی موت ہوئی۔ تو آدمی قسم کے ذریعے طاقتور بنا دیتا ہے اپنی بات کو۔ اب اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور قسم کو توڑ دے تو قرآن پاک نے اس کا کفارہ بیان کیا، تحریر رقبہ۔ اگر غلام باندی کا دور ہو تو وہ آدمی ایک تو غلام آزاد کرے، اور اگر غلام باندی کا دور نہیں، جیسے کہ ابھی تو جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو عشرۃ کسوۃ مساکین، 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، کہ 10 مسکین کو کپڑا دے۔ اور اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اور یہ بھی طاقت نہ ہو تب جا کر 3 دن روزہ رکھنے کی بات ہے۔ جو آدمی مالدار ہو، کپڑا پہنانے کے لائق ہو تو کپڑا پہنائے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے قسم کھا لی کہ میں سسرال نہیں جاؤں گا، اب اگر وہ چلا گیا، قسم ٹوٹ گئی، اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اب قسم ٹوٹنے کے بعد اگر طاقت ہے تو غلام آزاد کرے، نہیں تو 10 مسکین کو کپڑا پہنائے، نہیں تو 10 مسکین کو کھانا کھلائے، اور نہیں تو اگر یہ سب پر طاقت نہ ہو تب جا کر غریب آدمی کے بارے میں ہے کہ 3 دن روزہ رکھے۔ اور جو ان باتوں پر طاقت رکھتا ہو اس کے لیے روزہ رکھنا کافی نہیں ہوگا قسم کے کفارہ میں۔ تو بہرحال قیامت کی علامت میں سے ہے کہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے چیز کی قسم کھائیں گے، حالانکہ دوسرے چیز کی قسم کھانا یہ حرام ہے۔ اور یعنی شرک سے تعبیر کیا کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ترمذی کی روایت کہ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے اس نے ایسا کیا گویا کہ شرک کیا۔ اور ایک روایت میں من حلف بالامانۃ فلیس منا، ابو داؤد کے اندر، کہ جو آدمی امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول فرمائے لا تحلفوا بآبائکم، کہ اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، ولا بامہاتکم، اور نہ ماں کی قسم کھاؤ، ولا بالانداد، اور نہ کسی دوسرے معبود باطل کی قسم کھاؤ، اور تم ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، اور اللہ کی قسم سچ کے بارے میں کھاؤ، جھوٹ کے بارے میں اللہ کی قسم نہ کھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تاکید فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر غلطی ہو گئی تو ہو گئی، آئندہ اس طریقے سے اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم نہ کھائے۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ، اور عام طور پر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد یہ کہہ دیتا ہے کہ تم اپنے میکے جائے گی تو 3 طلاق یا 1 طلاق، اگر یہ کہے کہ میرے اجازت کے بغیر گئی تو طلاق، تو وہ مسئلہ الگ ہے کہ اجازت دینے کے بعد اگر وہ بیوی جائے گی تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اگر تم میکے گئی تو تم کو طلاق، تو اس صورت میں اگر شوہر اجازت بھی دے دے
تو اس صورت میں جانے کے بعد طلاق ہو جاتی۔ یہ بھی ایک شرط جو ہے یہ قسم کے درجے میں ہوتا ہے، جو آدمی کو اب اختیار نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اس کو ختم کر دے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کو ایسا کیا ہو تو وقت چونکہ زیادہ ہو جائے گا کہ اس سے بچنے کی کیا طریقہ، اگر کوئی ایسی غلطی کیے ہوں تو وہ کسی جن پر آپ کو اعتماد ہو ایسے مفتی سے مل کر اپنے مسئلے کے حل کروا لیں گے۔ تو میرے دوستو ان چیزوں سے بھی بچیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور شرط لگا دیتے ہیں، پھر اس کو اجازت دے کر کرواتے ہیں تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک حیلہ ہے جو دیر بھی لگے گا اور شاید سمجھ میں نہ آئے، اس لیے میں اس مسئلے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو بہرحال وحلف بغیر اللہ، کہ لوگ اللہ کے علاوہ کی قسم کھائیں گے۔ وشہد المؤمن من غیر ان یستشہد، اور مومن گواہی دے گا بغیر اس سے گواہی لیے ہوئے، یعنی پہلے زمانے کے اندر جھوٹی گواہی دینا یہ شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شمار کیا۔ پہلے زمانے مسلمانوں کو تصور بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، لیکن اللہ کے نبی فرمائے کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو جھوٹی گواہی بھی لوگ مومن دیں گے۔ گویا اس سے بچنا ضروری ہے، جھوٹی گواہی سے۔ وَسُلِّمَ لِلْمَعْرِفَةِ، اور سلام کیا جائے گا جان پہچان کے بنیاد پر، کہ اگر آدمی جان پہچان ہے تو سلام کرتے ہیں، ورنہ داڑھی ٹوپی لگائے ہوئے پھر بھی لوگ سلام نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ جان پہچان ہے تو لوگ سلام کریں گے، اور جان پہچان نہیں تو لوگ سلام نہیں کریں گے۔ کئی مین روڈ کی دکان میں جانے پر نام پوچھا تو مسلمان، تو میں نے ان کو سمجھایا بھی کہ ارے ہم تو مسلمان لگ رہے تھے، کم سے کم سلام تو کرنا چاہیے تو پتہ چلتا کہ آپ اپنے بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے اعتراف کیا۔ تو بہرحال یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے، لوگ جان پہچان کے بنیاد پر سلام کریں گے، مسلمان ہونے کے بنیاد پر سلام نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ افضل ایمان میں سے یہ ہے کہ سلم علی من عرفت ومن لم یعرف، من لم تعرف، کہ جس کو پہچانتا اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ لیکن اگر وہ دور آ جائے کہ لوگ جان پہچان کے بنیاد پر سلام کریں گے تو سمجھیے کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ وَتُفَقَّهُ لِغَيْرِ دِينِ اللَّهِ، اور علم دین اور دین کا علم جو حاصل کیا جائے گا غیر اللہ کے لیے۔ ایک تو یہودیوں کو دیکھیے کہ قرآن اور حدیث کے اوپر بڑے بڑے ریسرچ اور قرآن اور حدیث کے اوپر بڑی بڑی تحقیقات ان کی ہے، لیکن صرف اور صرف دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ ایک کتاب ہے المعجم الفہرس للاحادیث، کہ اگر آپ کو حدیث کا ایک لفظ یاد ہے، اس ایک لفظ سے آپ کو بخاری، مسلم، ترمذی یعنی صحاح ستہ، یہ مسند امام احمد بن حنبل، ایک لفظ کے ذریعے روایت آپ کو مل جائے گی کہ کس کتاب میں یہ حدیث ہے، یہ کسی مسلمان نے نہیں کام کیا بلکہ ایک یہودی نے کام کیا ہے۔ آج تک کسی مسلمان نے حدیث کے اوپر اتنا بڑا کام نہیں کیا جو ایک یہودی نے کیا ہے، لیکن اسلام سے وہ محروم ہے۔ ایک آدمی ایمان سے خالی ہے، بہت بددین آدمی، سواطع الالہام، کہ کیا ہے بغیر نقطہ کے قرآن کی تفسیر لکھ دیا اس طریقے سے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو بہرحال علم دین غیر اللہ کے لیے پڑھا جائے گا، ایک تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ علم دین پڑھیں گے لیکن دین کو زندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ نام و نمود کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ اگر یہ بھی چیز آ جائے، ظاہر ہو جائے، تو سمجھیے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ وَطُلِبَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، 50ویں علامت یہ ہے کہ آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا طلب کیا جائے گا۔
عمل تو ہوگا آخرت کا کہ آخرت اور نیکی کا کام ہے، لیکن نیکی کے آڑ میں، دین کے آڑ میں لوگ دنیا کا شکار کریں گے۔ اور یہ اب بیان کرنے کی بات نہیں ہے، ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس زمانے کے اندر دین کا لباس پہن کر کے لوگ دنیا کا شکار کس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ ہر آدمی کے اوپر ظاہر ہے۔ وَاتَّخَذَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا، اور مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بالکل بڑا فتنہ ہے کہ مال امانت ہے، مسجد کا ہو، مدرسہ کا ہو، بیت المال ہو، اور بھی جتنے بھی رفاہی فنڈ ہوں، اس کو ذاتی جاگیر لوگ سمجھیں گے اور اس میں غلط طریقے سے غلط روش چلائیں گے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی قیامت کی علامت میں سے تو ہے یہ کہ لوگ مسجد کو بناؤ سنگار کریں گے اور اس طریقے سے ذاتی جاگیر کہ بیت الخلاء اور استنجا خانہ کے اندر 25-30 لاکھ لوگ خرچ کر دیں، مارول صحیح ہے اس کو اکھاڑ کر کے دوبارہ لگائیں اور اس کے اندر پیسہ خرچ ہو، کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب وہی علماء کرام اور ائمہ اور مؤذنین اور خطبہ کی تنخواہ بڑھانے کی بات کی جائے گی تو ان کے دل میں درد ہوتا ہے اور وہ اپنا ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بلا ضرورت کام ڈھونڈ کر کے لوگ فنڈ کو خرچ کرتے ہیں جن مساجد کے اندر پیسہ ہیں، لیکن امام اور مؤذنین کو خوشحالی میں وہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ یا بہت سارے مسلمانوں کے ہاسپٹل وغیرہ بہت سارے ہیں، پیسہ ہوتے ہوئے مریضوں کی ضروریات مہیا نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنا ذاتی جاگیر سمجھ کر کے غلط طریقے سے خرچ کریں گے اور غلط حکومت چلائیں گے۔ یہ بھی ایک قیامت کی علامت میں سے ہے۔ وَاتَّخَذَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا، کہ مال غنیمت کو لوگ ذاتی جاگیر سمجھیں گے کہ جس طرح اپنا باپ کا پیسہ، اپنا کمایا ہوا پیسہ میں حکومت چلاتے ہیں، اسی طرح ان دینی کام کے پیسوں میں لوگ ذاتی جاگیر کا جاگیرانہ داری چلائیں گے اور اس کے اندر ذاتی حکومت چلائیں گے۔ وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، اور مال غنیمت میں اور مال امانت کو مال غنیمت کی طرح حلال سمجھا جائے گا کہ جو روپیہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، جو جمع کیا جاتا ہے رفائی کام کا اور دینی کاموں کا، اس کو لوگ اس طریقے سے ہڑپ کریں گے جس طریقے سے جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، اس کو جس طرح لوگ حلال سمجھ کر کے ہڑپ کر دیتے ہیں، اسی طرح جب یہ دور آ جائے کہ مسلمان مال امانت کو مال غنیمت کی طرح حلال سمجھ کر کے اڑا لے اور اس کے اندر گھپلہ بازی کرے، تو یہ بھی قیامت کی قریب ہونے کی علامت میں سے ہے۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ تاوان بن جائے گا کہ مسلمان کروڑ پتی ہو کر کے جو 2.5 لاکھ اس کے مال میں زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو جو لوگ زکوٰۃ، جب امت پر ایسا دور آ جائے کہ زکوٰۃ تاوان بن جائے، ٹیکس کی طرح جبراً دے اور خوش دلی کے ساتھ نہ دے، یہ حالانکہ زکوٰۃ اسی لیے فرض کی گئی ہے کہ امت مسلمہ کی تمام ضروریات اس 2.5% کے ذریعے پوری ہو جائے گی، لیکن لوگ 2.5% نہیں نکالتے، اس لیے ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ زکوٰۃ تاوان بن جائے گا، ٹیکس کی طرح لوگ اس کو جبر محسوس کریں گے۔ تو اس صورت کے اندر سمجھیے کہ مسلمانوں کے یہ زوال کا وقت ہے جو زکوٰۃ کو اس طریقے سے ٹیکس سمجھیں گے اور بوجھ سمجھیں گے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْضَ لَهُمْ، 54واں علامت ہے، اللہ کے نبی فرمائے کہ قوم کا سردار گھٹیا آدمی ہوگا جو سب سے کمینہ، بدماش، لچا، لفنگا۔ آج دیکھیے حکومت اور عہدے کے اوپر لوگ کیسے کیسے کمینے درجے کے لوگ آ گئے جو پورے کے پورے ملک کے لوگ پریشان ہیں اور پورے ضلع کے لوگ پریشان ہیں۔ ہر جگہ کمینے لوگوں کی ٹھاٹھ باٹ ہوگی اور کمینے لوگ
قوم کے سردار اور چودھری بنیں گے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ اور ابھی تو خیر زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھتے ہیں، میں مشکات کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ دینا چاہیں گے، زکوٰۃ دینے والا لینے والا کوئی نہیں ملے گا، وہ بھی دور آنے والا انشاءاللہ۔ اور امیر المؤمنین مسلمانوں کو گن گن کر کے نہیں دے گا، اتنا دے گا بغیر گنے ہوئے کہ اٹھا کر کے لے جاؤ، وہ سب دور آنے والا ہے۔ اور یہ دنیا کا نقشہ اسی کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ دور کب آئے گا۔ وَأَقَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، اور آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، جیسا کہ پیچھے میں یہ حدیث بیان چکا، أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا، کہ ماں اپنی آقا کو جنے گی، یعنی بیٹیاں بھی اپنی ماں کی نافرمانی کریں گی۔ بیٹیوں میں اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے بیٹوں کے مقابلے میں۔ بیٹا لوگ تو بدماش ہوگا ہی، لیکن قیامت کے قریب بیٹی لوگ بھی بدماش ہو جائیں گی، اور آدمی اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ بہت سارے آپ کارگزاری سنے ہوں گے کہ لوگ اپنے باپ کو مارے ہیں، باپ کو گھر سے نکال دیے۔ نعوذ باللہ، یہ بڑے خطرے کا مقام ہے جو اس طرح اپنے ماں باپ کو ستائے۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ باپ اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، وجفا امہ، اور اپنے ماں کے ساتھ بھی زیادتی کرے گا، ماں کو نوکرانی اور غلام سمجھے گا۔ کئی لوگ دعا تعویذ والوں کے پاس جا کر کے دیکھیے کہ بیٹا بات نہیں مانتا، تعویذ دے دیجیے، یہ کیجیے، یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ یہ قرب قیامت میں ہوگا۔ وَضَرَّ صَدِيقَهُ، اور اپنے دوست کو نقصان پہنچائے گا۔ شہر میں تو یہ زیادہ ہوتا، آپ لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہوں گے، عام طور پر دوست اور پارٹنر ہی کو لوگ گولی مارتے ہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست کو، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو گولی مارتا ہے۔ ایک تو کیا ہے حساب کہ پیسے کے لالچ میں، حالانکہ بعد میں اس کو بھی پیسہ نہیں ملتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر تصور بھی نہیں تھا کہ لوگ اب مسلمان بھائی کو قتل کریں گے، لیکن لوگ اپنے دوست کو قتل کریں گے، دوست کو نقصان پہنچائیں گے۔ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کی فرما برداری کریں گے۔ بہت سارے مسائل آتے کہ بیوی کے چکر میں لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَعَلَّتْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، اور فاسق فاجر لوگوں کی آواز مسجد کے اندر بلند ہو جائے گی۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دونوں داڑھی رکھے ہوئے تھے ہماری مسجد کے اندر، اور گندی گندی بات کر رہے تھے، اور اتنی بری لفظ بولے کہ فلاں آدمی کا فلاں جگہ گولی مار دیں گے۔ تو میں دنگ رہ گیا، لیکن جب یہ حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے نبی جو فرمائے کہ قیامت کے قریب فاسق فاجر لوگ مسجد کے اندر گالی گلوچ کریں گے، بری بری بات کریں گے، فسق و فجور کی بات کریں گے، اور اس طریقے سے آواز کو بلند کریں گے۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ قیامت کی جو قریب ہونے کی علامت جو بیان کی جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف بیان کرنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ مسجد کے اندر زور سے بات کرنا یہ سب کے سب گناہ ہے، بلکہ فرشتے کہتے اسکت یا بغیض اللہ، کہ اے اللہ کے دشمن خاموش رہو تم۔ اللہ کا دشمن ہے جو آدمی مسجد کے اندر اس طرح آواز کو بلند کرتا ہے، اور آواز کو اس طریقے سے بلند کرتا ہے اور گناہ کی بات کرتا ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ وَاتَّخَذَتِ الْقَيَانَاتُ وَالْمَغَازِفُ وَالْمَعَازِفُ، اور ناچنے گانے والی عورتوں کو اور ساز و نغمہ اور میوزک کے سامان کو لوگ گھروں میں رکھیں گے۔ پہلے زمانے کے اندر ناچنے والی گانے والی کو رکھتے تھے، لیکن ابھی کیبل کے شکل میں، سی ڈی کی شکل میں، چیف کی شکل میں ہر آدمی کے گھر کے اندر ناچنے اور گانے بجانے کے سامان مہیا ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانہ میں تصور بھی نہیں تھا،
لیکن 1400 سال پہلے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس طریقے سے قیامت کے قریب ہوگا۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ فِي الطَّرِيقِ، اور راستہ کے اندر برسر عام شراب پی جائے گی۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ شراب پیتے تھے چھپ چھپ کر کے، لیکن ابھی نوجوان نسل بوتل میں ایسے پیتے ہیں شراب سر راہ، جیسے کہ پانی لوگ پیتے ہیں۔ اس طریقے سے جب شراب پی جانے لگے گی تو سمجھیے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ وَاتَّخَذَ الظُّلْمُ فَخْرًا، اور ظلم کو فخر کا چیز بنا لیا جائے گا۔ جو آدمی ظلم کرے گا، ظلم کر کے فخر کرے گا کہ ارے دیکھو میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ نقصان کر دیا، میں نے فلاں کے خلاف یہ سازش کر دی، ظلم کو فخر کے طور پر کہ ہماری سرکار نے آ کر یہ کام کیا، ہماری سرکار نے یہ ظلم کا کام کیا۔ ابھی لوگ بھاشن میں اور الیکشن لینے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے ظلم کو فخریہ انداز میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کارنامہ کیا، یہ کارنامہ کیا۔ حالانکہ پہلے ظلم کو لوگ چھپاتے تھے، لیکن اب ظلم کو لوگ برسر عام بیان کرتے ہیں۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ وَبِيَ الْحَكَمْ، اور انصاف کو بیچ دیا جائے گا۔ اس پر کیا آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ نیٹ پڑھتے ہیں کہ مسجد کی پوری دستاویزات ہونے کے باوجود اور ان ظالموں نے اقرار کیا کہ مسجد ہم گرائی ہے، لیکن نہیں، یہ لوگ بے قصور ہیں، اس طریقے سے انصاف کو بیچ دیا جائے گا۔ وَكَثُرَتِ الشُّرُطُ، اور پولیس زیادہ ہو جائے گی۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے پہلے جھارکھنڈ بننے سے پہلے اتنی پولیس نہیں ہوتی تھی، اب جگہ جگہ چوراہے پر پولیس۔ یہ پولیس کی زیادتی اور فوج کی زیادتی، یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے۔ وَاتُّخِذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيرَ، اور قرآن کو یہ نغمہ اور میوزک بنا لیا جائے گا، یعنی قرآن کو لوگ گانے کے طرز پر پڑھیں گے۔ اکثر رنگ ٹون کے اندر، اکثر موبائل کے اندر، یا اسی طریقے سے کمپیوٹر کے اندر جو تلاوت کی جاتی ہے، آپ غور کیجئے گا کہ اس کے اندر گانے کی اور نغمہ کی، میوزک کی آواز شامل کر دی جاتی ہے، اور لوگ بڑے شوق سے اور گناہ سمجھے بغیر قوالی کے اندر ساز و نغمہ کو شامل کرتے ہیں، اور اس کے اندر کسی طرح قباحت نہیں محسوس کرتے۔ حالانکہ میوزک کا استعمال کرنا یہ گناہ ہے، لیکن قیامت کے قریب اس طریقے سے لوگ قرآن کو بھی نعوذ باللہ میوزک کو شامل کر کے لوگ سنیں گے۔ اچھا، اسی کے بارے میں مسئلہ یہ بھی سن لیجئے، شہر میں نے دیکھا بہت سارے لوگ بیل کے اندر اللہ اکبر اذان کی آواز یا درود شریف یا قرآن کی آیت کو فٹ کر کے رکھتے ہیں۔ الاشباح والنظائر کے اندر علامہ ابن نجیب مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، ان قال الحارس لا الہ الا اللہ للاستيقاظ فقد کفر، کہ اگر دربان لوگوں کو جگانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس نے کفر کیا۔ یعنی ہر وہ کام جو ہلکا پن کے لیے ہو، آواز دینے کے لیے قرآن کی آیت، اللہ کا نام، درود شریف استعمال کیا جائے تو اس میں اللہ کی توہین، نبی کی توہین ہے۔ اس لیے یہ آپ اس کو اچھا نہ سمجھیے۔ اگر نعوذ باللہ جن کے یہاں بیل کے اندر یہ سب آواز لگی ہو اس کو بدلیے، اور صحیح طور پر جو بیل کی آواز ہے اس کو استعمال کیجیے۔ وَجُلُودُ السِّبَاعِ خِفَافًا، اور درندوں کے خال کا موزہ بنایا جائے گا، کہ یہ بڑے بڑے جو گنڈے لوگ ہیں وہ موزہ درندوں کا پہنتے ہیں، اور ایک سے ایک لباس، یہ قیامت کی علامت ہے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آخر کے لوگ شروع لوگوں پر لعنت کریں گے۔ اس ضمن میں نے 2 ہفتہ تقریر کی شروع ہی میں کہ اس زمانہ میں صحابہ، تابعین، ائمہ، مجتہدین کو لوگ گالی دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول فرما چکے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسی گمراہ نسل پیدا ہوگی جو تم کو صحابہ سے،
تابعین سے، تب تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے تم لوگوں کا اعتبار اٹھا دیا جائے گا کہ یہ لوگ غلط روش پر تھے، ان سے تم کٹ جاؤ، یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ ریحن حمرا، کہ سرخ آندھی، زلزلے اور دھسنا اور پتھروں کا برسنا، یہ پانی، یہ بارش، یہ زلزلے، یہ سب کے سب جو آ رہے ہیں، یہ سب کے سب قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا چکے ہیں۔ یہ 72 علامات در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھے تھے، وہ اب تک 72 کا بیان ہو چکا۔ اور ترمذی کے اندر جو 73واں علامت ہے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ آدمی کی تعظیم اس کے برائی کے ڈر سے کی جائے گی، کہ ایک آدمی بڑا بدماش، بڑا شریر، کہ اگر اس کی تعظیم نہ کرے تو ہم کو نقصان پہنچا دیا جائے گا، تو آدمی ایک دوسرے کی جو عزت کرے گا قیامت کے قریب، نقصان سے بچنے کے لیے، کہ اگر اس کو چائے نہ پلائیں، اس کو پان نہ کھلائیں، اس کو ناشتہ نہ کرائیں، اس کی تعظیم نہ کریں تو ہم کو نقصان پہنچا دے گا، مار دے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ آدمی کی تعظیم اس کے برائی کے ڈر سے کیا جائے گا۔ اور جو ایک علامت بیان کی گئی کہ اقا اباہ، کہ باپ کی نافرمانی کرے گا، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اور دوست کے ساتھ وفاداری کرے گا۔ آج کی نئی نسل کہ باپ بلاتا رہے لوگ نہیں جائیں گے، اور دوستوں کے ساتھ گپ ہانکنے میں، گیم کھیلنے میں، ہوٹل بازی کرنے میں وقت نبھائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامت میں سے کہ باپ خدمت کا محتاج ہے، اس کی خدمت نہیں کریں گے، اور دوستوں کے ساتھ دوستی نبھائیں گے۔ اور ایک چیز 75واں علامت یہ ہے، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، یعنی وقت جلدی جلدی گزرے گا۔ یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، کہ سال ایسے گزرے گا جیسے کہ مہینہ۔ آپ لوگ خود دیکھیے کہ ہم لوگ کیا ہے، پہلے زمانہ میں برکت تھی کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 15 پارہ کی تفسیر 40 دن کے اندر لکھ دیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سے زائد کتاب لکھ دیے، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ الابواب والتراجم 35 سال کی عمر میں لکھ دیے، اور ہم لوگ ابھی تک پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو پہلے زمانے کے اندر، یا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ لکھے، تمام کام خود کرتے تھے، اور آج تک صحابہ کی سیرت کے بارے میں ایسی جامع کتاب کسی نے نہیں لکھی جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے۔ حالانکہ سفر بھی تھا اور ہر کام مشغولیت کا دور تھا، لیکن ان کے وقت میں برکت تھی۔ اور طحاوی شریف کی شرح معانی الاحبار اور حیات الصحابہ ان جیسی انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ تو یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ پہلے وقت میں برکت ہوتی تھی، لیکن اللہ کے نبی فرمائے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حتیٰ تکون السنۃ کالشہر، کہ سال ایسے گزرے گا جیسے کا مہینہ گزرتا ہے، والشہر کالجمعۃ، اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے کہ جمعہ یعنی ہفتہ گزرتا ہے، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے کہ دن گزرتا ہے، ویکون الیوم کالساعۃ، اور دن ایسے گزرے گا جیسے کا 1 گھنٹہ گزرتا ہے، وتکون الساعۃ کالظلمۃ بالنار، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے کہ آگ پھونکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس طریقے سے یہ گھنٹہ گزر جائے گا۔ اس کی وجہ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر دور میں فتنے کا زمانہ ہوگا، فتنے کا دور ہوگا، فتنہ کی وجہ سے لوگوں کا ذہن الجھ جائے گا، لوگوں کا دل دماغ پریشان ہوگا۔ آپ خود کیا، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، بلڈنگ والے ہیں، بلڈر لوگ ہیں، ان سے پوچھئے کہ بیچارے لوگوں کا بل اٹک جاتا ہے، اب ان کا دھیان نہیں لگتا ہے، یا جو لوگ قرض لیے واپس کرنے کا وہ دیتے نہیں ہیں، یا جو کام کرنا ہے۔ فتنے کے دور میں، دھوکہ بازی کے زمانے کی وجہ سے
فتنے کی زمانے کی وجہ سے لوگوں کا دل بے چین ہو جاتا ہے، دل دماغ ساتھ نہیں دیتا ہے، کام جو دن کے اندر ہونا چاہیے تھا مہینوں وہ کام ٹلا جاتا ہے، اس وجہ سے وقت کی برکت نکل جائے گی۔ تو اب تک یہ علامت قیامت کی علامت میں سے 75 علامات کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے قریب جب آئے تو تمام طرح کے فتنے سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔